بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیں، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پشت پر یوں۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جسے چھنگلی کہتے ہیں، ان دونوں سے بائیں ہاتھ کو یہاں گٹے سے پکڑنا ہے یوں۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پشت پر، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی، اس سے بائیں ہاتھ کو یہاں گٹے سے پکڑنا ہے۔ نمبر 3، درمیانی 3 انگلیاں یہ کلائی بازو کے اوپر رکھنی ہے۔ نمبر 4، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے۔ 4 چیزیں: دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی، اس سے بائیں ہاتھ کے گھٹے کو پکڑے، ہلکا بنائیں۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ کی درمیانی 3 انگلیاں یہ بائیں ہاتھ پر بازو پر رکھیں، کلائی پر۔ نمبر 3، ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ طریقہ دیکھیں ذرا، یہ ہاتھ باندھنے کا مصنوع طریقہ ہے۔ ہم یوں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس مسئلے پر 4 احادیث ہیں۔ نمبر 1، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھے، دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھے۔ نمبر 2، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، تو میں نے دیکھا قام، آپ کھڑے ہوئے، فکبر، اللہ اکبر فرمایا، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھائے، حتی حاذتا اذنیہ، ہاتھوں کو کانوں کے برابر کیا، ثم وضع یدہ الیمنی، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو رکھا علی ظہر کفہ الیسری، بائیں ہاتھ کی پشت پر یوں رکھا، والرسغ، اور گھٹے پر، والساعد، اور کلائی پر۔ 2 حدیثیں۔ نمبر 3، یہ صحیح ابن حبان میں ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ نمبر 3، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں، اللہ نے ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، ان نؤخر سحورنا، سحری ذرا دیر سے کریں، روزہ جلدی نہ رکھیں، دیر تک جائیں، آخری وقت تک جائیں۔ نمبر 2، ونعجل فطرنا، افطاری جلدی کریں، افطاری میں دیر نہ کریں، سورج غروب ہو جائے فوراً کریں۔ نمبر 3، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور ہم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ سے ابن حبان میں ہے یہ روایت۔ نمبر 4، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز پڑھی، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود دیکھا، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ناف کے نیچے رکھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب 4 احادیث ہو گئے۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ کو بائیں بازو، حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھتا۔ نمبر 2، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا، پہلی حدیث کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر۔ نمبر 3، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا۔
نمبر 4 ناف کے نیچے رکھنا۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ایک مسئلے پر کئی احادیث آ جائیں ان احادیث کا مطلب ایسا بیان کرو کہ چاروں جمع ہو جائیں، وہ کئی سب جمع ہو جائیں، کسی ایک حدیث پر بھی عمل چھوٹے نہ۔ کیا ہم یوں کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھتے ہیں، اس پر بھی عمل ہو گیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھتے تھے۔ پھر ہم 3 انگلیاں، یہ دایاں انگوٹھا، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی، اس سے بائیں ہاتھ کو گھٹے سے پکڑتے ہیں، اس پر بھی عمل ہو گیا کہ دائیں ہاتھ سے ہم بائیں کو پکڑنے کا حکم ہے۔ درمیانی 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی بائیں بازو پر رکھتے ہیں، اس پر بھی عمل ہو گیا کہ دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھتے تھے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، اس پر بھی عمل ہو گیا۔ چاروں احادیث پر عمل ہو گیا۔ یہاں پر مجھے آپ لطیفہ کہہ لیں، واقعہ کہہ لیں، دلیل کا جواب کہہ لیں، وہ یاد آیا۔ وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں اور مردوں سے کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھیں، ان میں سے مولانا نے بیان فرمایا لاہور، اور بیان میں احناف پر ایک تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ناف سے نیچے زیر ناف جگہ ناپاک ہے اور سینہ پاک ہے، پاک جگہ پر ہاتھ رکھو تو مسلک اہل حدیث، ناپاک جگہ پر ہاتھ رکھو تو مسلک احناف۔ اب بندے پر عجیب سا تاثر پڑتا ہے۔ مجھے احباب نے بولا ان کا جواب دینے کے لیے، میں نے کہا تم نے کہا سینہ پاک اور ناف کی جگہ ناپاک، ہم 1 منٹ کی تمہاری بات کو مان لیتے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، اختلاف دائیں ہاتھ میں نہیں، اختلاف بائیں میں ہے۔ دائیں کو تو بائیں پر رکھنا ہے، دائیں اگر سینے پر ہے، بائیں اگر سینے پر ہے تو دائیں بھی سینے پر، بائیں اگر ناف کے نیچے ہے تو دائیں بھی ناف کے نیچے۔ اصل اختلاف تو بائیں میں ہونا کہ کہاں رکھنا ہے۔ دائیں نے تو بائیں پر رہنا ہے، بائیں اگر سینے پر ہے تو دائیں بھی سینے پر، بائیں ناف کے نیچے ہے تو دائیں بھی ناف کے نیچے۔ اب بائیں کو کہاں رکھنا ہے؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بایاں پاک جگہ کے لیے ہے یا ناپاک جگہ کے لیے؟ جب یہ ہے ہی ناپاک جگہ کے لیے تو آپ نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں ہے؟ یہ سوال تو ہمیں آپ سے کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اگر یوں مسلک کی حقانیت کے نعرے لگتے ہیں تو پھر میں بھی کہہ دوں گا بھائی سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، یہ داڑھی پاک جگہ تک رکھو تو ہمارا مسلک ہے، ناپاک جگہ لگ جائے تو تمہارا مسلک ہے۔ پھر اب تم جواب تلاش کرو۔ پھر کہتا ہے جی مولانا صاحب یعنی لب و لہجہ ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا ہمارا تو لب و لہجہ ٹھیک ہے، بس ہمارا تو مزاج ہے جیسی روح ویسا فرشتہ، جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسا اعتراض ویسا جواب۔ جو تنقید سہنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ تنقید کرنے کی حماقت اور غلطی کبھی نہ کرے، اور جو تنقید سہ سکتا ہے وہ تنقید کر بھی لے۔ ہم تنقید کرتے نہیں ہیں، تنقید سہتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے تو اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تنقید اپنے اوپر ہو اس کا جواب دیں یہ اور بات ہے، اور کسی پر تنقید کریں یہ اور بات ہے۔ تو وہ لوگ ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہم سہتے ہیں، پھر ہم ان پر تنقید نہیں کرتے، ہاں ہونے والی تنقید کا جواب دے دیتے۔ آپ دیوار پر گیند مارو اور گیند واپس اگر آپ کو لگے تو یہ نہیں کہتے مجھے دیوار نے گیند مارا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے دیوار پر مارا تھا تو اس نے مجھے واپس دے دیا ہے۔ تو ہم تنقید کرتے نہیں، بس واپس پیش کر دیتے۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔